إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد احباب گرامی قدر سامعین کرام، بزرگان نظام اور برادران اسلام، دین اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کی بڑی اہمیت ہے. طہارت اور پاکیزگی کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتے ہیں. ان اللہ نظیف یحب النظافہ. اللہ کریم خود بھی پاکیزہ ہیں، مقدس ہیں، مطہر ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. اور پاک رہنے والے مردوں کو، عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتے ہیں. جیسا کہ آیت مبارکہ آپ نے سنی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے. مکہ سے جب ہجرت کر کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے جس بستی میں آپ کا قیام تھا اس بستی کو قباء کی بستی کہتے ہیں. اہل قباء کی اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں خوبی بیان کی، ان کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے محبت کا اعلان کیا ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 میں اللہ کریم فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بول و براز کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پانی کے ساتھ طہارت اچھی طرح ہوتی ہے، کوئی ذرات باقی نہیں رہتی۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل قباء کی اس خوبی کو قرآن میں ذکر کر دیا اور آخر میں یہ اعلان فرما دیا کہ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ ایسے پاک باز طہارت حاصل کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی تھی، اللہ نے ان کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا۔ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر طہارت کی، پاکیزگی کی، پاک صاف رہنے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہی امتیاز ہے دین اسلام اور باقی ادیان میں۔ باقی دینوں میں، باقی جو ادیان ہیں، مذاہب ہیں، میرے بھائیوں بہنوں، ان میں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پیشاب کرنے کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتے۔ اسی طرح اپنی بیوی سے ملنے کے بعد غسل کا اہتمام نہیں کرتے، جس سے خرابیاں لازم آتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دین اسلام کتنا فطرت کے عین مطابق دین ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزگی کو، طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث آتی ہے، رسول کریم نے فرمایا طہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق الطہور نصف الایمان کہا، کہ طہارت ایمان کا نصف ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ طہارت کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم مسلمان ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہماری اکثریت جو مسلمان ہیں ان مسائل سے غفلت کا شکار ہے۔ کوئی تو شرم کے مارے ان مسائل کو پوچھتا نہیں ہے، اور منبر و محراب سے بھی ایسے مسائل اور احکام بیان نہیں کیے جاتے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان مسائل کو بھی بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو طہارت کے مسائل بھی آنے چاہیے، لوگ سیکھیں کہ ہمارا دین کتنا صاف ستھرا ہے، ہمارا پیغمبر کتنا صاف ستھرا ہے۔ اللہ نے فترہ وحی کے بعد جو وحی اتاری تھی اس میں کیا فرمایا تھا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ لباس کا صاف ستھرا ہونا، اپنے جسم کا صاف ستھرا ہونا اور جگہ کا صاف ستھرا ہونا عبادات کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ عبادات خاص طور پر جو ایک مسلمان جس پر نماز فرض ہے، حج فرض ہے، ان عبادات کے اندر طہارت بھی شرط ہے۔ شرط کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں شرط کہتے ہیں کہ جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہ ہو، طہارت نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں
کہ نماز کے دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ اس کو اہم طور پہ ذکر فرمایا. کیا کہا؟ لا تقبل صلاۃ احدکم حتی یتوضا، کہ تم میں کسی ایک کی نماز اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ باوضو نہ ہو، طہارت حاصل نہ کر لے. اور ایک حدیث میں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے اللہ کے ہاں نماز قبول ہی نہیں ہوتی. ایک بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے طہارت پر زور دیا گیا کہ طہارت کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی نماز قبول نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائیوں، طہارت کے مسائل کو سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ان تمام کو طہارت کے مسائل آنے چاہیے، پاکیزگی کے مسائل آنے چاہیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ہے لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، کہ تم میں کسی ایک کی اس وقت تک اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہے جب وہ بے وضو ہو جائے، حتیٰ کہ وہ وضو کر لے گا تو پھر نماز قبول ہو. یہاں رسول کریم نے حدث کا لفظ بولا ہے. حدث کس کو کہتے ہیں؟ ناپاکیزگی کو. حدث کہتے ہیں کہ جس بندے کا وضو ٹوٹ جائے اس کو حدث کہتے ہیں. اور حدث کی دو قسمیں ہیں. ایک حدث اصغر ہوتا ہے. حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ انسان بے وضو ہو جائے، انسان کا وضو ٹوٹ جائے. وہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. انسان کی ہوا نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح انسان واش روم میں بول و براز کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پخانہ بیٹھتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ختم ہو جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث اصغر کہتے ہیں. اسی طرح شرمگاہ سے پانی کا نکل جانا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ یعنی بیداری کی حالت میں، حالت بیداری میں مرد عورت کی شرمگاہ سے اگر پانی ڈسچارج ہوتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں مزی، یا پیشاب کے بعد قطرے نکلتے ہیں اس کو ودی کہتے ہیں، ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ حدث اصغر ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور ایک میرے بھائیوں حدث اکبر ہوتا ہے. حدث اکبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن کے اثرات انتہائی گہرے اور وسیع ہوتے ہیں، اور جب تک اس کا ازالہ نہ کریں، اور یہ جسم کے غسل کے بغیر انسان پاک نہیں ہوتا ہے. ان جس کو حدث اکبر کہتے ہیں. یہ کل 4 چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو جب تک وہ غسل نہیں کرے گا وہ پاک نہیں ہوگا. مثلا جماع ہے، اپنی بیوی سے ملا ہے، تو جب تک وہ غسل نہیں کرے گا، غسل جنابت نہیں کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر نماز پڑھے وہ نگار ہوگا. اسی طرح رات کو انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، بدخوابی میں انسان کا پانی ڈسچارج ہوتا ہے، مرد و عورت ہو، اس پر بھی کیا ہے؟ غسل واجب ہوگا. جب تک وہ طہارت نہیں کرے گا، نہائے گا نہیں، وہ پاکیزہ نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا. دیکھیں اسلام نے کس طرح یہ چیزوں کو بیان کیا ہوا. اور یہ کہ شرم والی چیزیں نہیں ہیں، سیکھنے والی چیزیں. ہم شرم محسوس کرتے ہیں بیان کرتے وقت یا سیکھتے وقت، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیان کر رکھا. ازواج مطہرات سے لوگ ان قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے اور وہ بیان کیا کرتے تھے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، کوئی خاتون جب بالغ ہو جائے، اس کو حیض آ جائے، ماہواری آ جائے، تو ماہواری کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. جب تک وہ غسل نہیں کرے گی نماز نہیں پڑھ سکتی.
اسی طرح اگر کوئی خاتون کا بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کا خون ہے جتنے بھی دن آتا ہے، کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کہ 40 دن تک ہے، اس سے پہلے اگر عورت اس سے پاک ہو جاتی ہے وہ غسل نفاس کرے گی اور اس کے بعد نماز پڑھے گی۔ یہ 4 چیزیں جن کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ وضو کے طریقے اور قضاء حاجہ کے آداب بیان کرنے سے پہلے آج آپ کے سامنے اس مسنون طریقے کو بیان کیا جائے۔ تو غسل یہ جو جنابت ہے یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ جو 4 غسل میں نے بیان کیے ہیں، غسل جنابت ہے، بیوی سے ملا ہے، یا اسی طرح غسل احتلام آیا ہے، کسی شخص کو خواب میں دیکھتا ہے احتلام ہو گیا، اور بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواب آئی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے احتلام آیا ہے لیکن کپڑے کے گیلے نہیں ہیں، اس پر غسل فرض نہیں۔ ہاں اگر کیا ہے اس کے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، تر ہو گئے ہیں، تو اس پر غسل کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غسل جنابت کے بارے میں فرمایا ہے قرآن میں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ اب قرآن نے اس مسئلے میں شرح محسوس نہیں کی، بیان کیا ہے کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو، اپنی بیوی سے ملے ہو تو طہارت حاصل کر۔ بعض ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے موجود ہیں کہ غسل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے، مسلمان کلمہ گو۔ تو احتلام نوجوانوں کو یا اسی طرح شادی شدہ انسان بیوی سے ملتا ہے، اس پر غسل کرنا فرض ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کوئی خاتون ماہواری کے بعد وہ پاک ہوتی ہے، اس پر بھی غسل فرض ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتی ہے يَسْأَلُونَكَ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى۔ یہ لوگ آپ سے ماہواری کے بارے میں، عورت کے ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہیں یہ بہت ہی یہ نجس چیز ہے، پلیدگی ہے۔ کیوں؟ اس حالت میں اپنی بیوی سے ملنا بھی گناہ ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی دوران حیض اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ، مطلب اس حالت میں جماع کرنا حرام۔ باقی جو ہے جماع کے علاوہ کھانا پینا ہے، دیگر چیزیں وہ جائز ہیں، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے، لیکن بیوی سے جو مقاربت ہے، مباشرت ہے، وہ حرام ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس کا قول ہے، بعض کہتے ہیں مرفوع روایت بھی، کہ اگر کوئی اس حالت میں اپنی بیوی سے آتا ہے تو اس کے گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تصدق بدینار اور بنصف دینار، وہ 1 دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ اس میں بعض روایتوں میں فرق بھی ہے کہ اگر سٹارٹنگ خون میں وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو 1 دینار کا صدقہ کرے، اگر خون ختم ہو رہا تھا، اگر وہ ابھی غسل نہیں کیا اس نے، پھر گیا ہے تو آدھا دینار کیا غسل کرے۔ آج کل دینار کی آپ قیمت لگوا سکتے ہیں، دینار کی قیمت کیا ہے؟ تو اس کے مطابق اس انسان کو اپنے اس گناہ کا کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ اللہ کے قرآن کے مخالف وہ چلا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پاک ہونے کے بعد فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ غسل کر لیں پھر اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون نفاس سے، بچے کی ڈلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کے بعد وہ پاک ہوتی ہے، چاہے وہ 40 دن ہوں، کم دن ہوں، حتیٰ کہ بعض فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چند ایام بھی ایسے علاقے بھی ہیں، یہ عرف کے مطابق، عادت کے مطابق ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں
اس سے تو خون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خون ختم ہو جاتا ہے، خون نہیں آتا ہے، تو پھر خاتون وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ یعنی ماہواری ایام والی خاتون اور نفاس والی خاتون دونوں کا حکم یہ ہے۔ باقی ایام والی خاتون اور نفاس والی خاتون کے عبادات کے متعلق واضح احکام ہیں کہ یہ خواتین نہ نماز پڑھیں گی نہ روزہ رکھیں گی۔ یعنی ان ایام کے اندر خاتون خانہ اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، روزے رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایام ختم ہونے کے بعد روزوں کی جو قضائی ہے، فرض روزے رہ گئے ہیں وہ قضائی دے گی، وہ فرض ہے، لیکن نماز کی قضائی فرض نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کے پاس ایک خاتون آ گئی، کہنے لگی کہ ہمیں بتلائیں کیا عورتیں نماز کی قضائی دیں گی اگر وہ ایام سے پاک ہوتی؟ سیدہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ حروریہ ہیں۔ حرورہ جو ہے یہ کوفے میں ایک علاقہ ہے، وہاں خارجی لوگ رہتے تھے، خوارج، دین سے نکلے ہوئے، بڑے متشدد تھے، فتوے بازی کر رہے، حتیٰ کہ انہوں نے نہ سیدنا علی کو چھوڑا نہ سیدنا امیر معاویہ کو چھوڑا، دونوں کو کافر قرار دے دیا۔ استغفر اللہ۔ جیسے آج کل خوارج جو ہے وہ مسلمان فوج سے لڑتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مسلمان بچوں پہ حملے کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اس قسم کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کو وہ فرض سمجھتے تھے، اور عورتوں پر بھی سختی سے فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو عورت ایام سے پاک ہوئی ہے وہ نماز بھی پڑھے گی، حالانکہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، کہ اللہ کے نبی کے دور میں خواتین ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ ایام سے پاک ہونے کے بعد وہ روزوں کی قضائی تو دیں گی لیکن نماز کی کوئی قضائی نہیں ہے۔ ایک خاتون جس کو 15 دن ایام آئیں اور 15 کو آپ ضرب لگائیں نا، 5 وقت کی نماز کے ساتھ کتنی نمازیں بنتی؟ ایک خاتون پر اتنی نمازیں پڑھنا مشکل ہو جاتی۔ تو اسلام کیا ہے؟ آسانی کا مذہب ہے، وہ مشکل مذہب نہیں ہے۔ اللہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ ان الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، مشکلات کا نام نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے خواتین پر وہ نماز کی قضائی فرض نہیں کی، اور روزوں کی قضائی، کیونکہ سال بعد آنے ہیں، روزوں کی قضائی وہ دیں گی۔ یہی حکم کیا نفاس والی خاتون کا ہے، وہ نماز کی قضائی نہیں دے گی۔ 40 دن بیچاری وہ کتنی نمازیں کہ وہ قضائی دے گی، نماز کی قضائی اس پر کہ فرض نہیں ہے، روزوں کی قضائی وہ دے گی۔ یہی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک حدیث میں واضح کیا ہے کہ نفاس والی خواتین اللہ کے نبی کے دور میں 40 دن تک وہ بیٹھتی تھیں اور ان کو نماز کی قضائی کا حکم اللہ کے نبی نہیں دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ خامد بیوی سے ملا ہے، حالت جنابت میں غسل فرض ہے، جا رات کو بدخوابی میں احتلام ہو جاتا ہے، نوجوان ہیں ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جب تک غسل نہیں کریں گے نماز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خاتون کو ایام آئے ہیں یا نفاس کے خون کے بعد وہ پاک ہوتی ہیں، ان پر غسل فرض ہے۔ یہ 4 غسل جو فرض ہیں، ان کے علاوہ جو غسل ہیں وہ مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، مسنون کا درجہ رکھتے ہیں۔ مثلا جمعے کا دن کا غسل ہے، اگرچہ اس کی اہمیت بڑی ہے، تاکید بھی کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، لیکن دوسرے حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان وضو بھی کر لیتا ہے، نماز جمعہ پڑھنے کی آ جاتا ہے تو یہ کفایت کر جائے گا، یہ بھی بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن کا غسل فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، مسنون ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے، کر لے تو افضل ہے، اگر نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تارک ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو جمعے کا دن کا جو غسل ہے یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے اور مسنون ہے۔ اسی طرح عیدین کا غسل ہے، عید کے دن غسل کرنا فرض نہیں ہے، یہ مستحب اور مسنون غسل ہے۔ اسی طرح انسان مسلمان ہوتا ہے، کافر تھا مسلمان ہوا ہے، اس پر غسل فرض نہیں ہے،
وہ غسل کر لے تو بہتر ہے، غسل کرنے کے بعد کیا وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ ان غسلوں کو یعنی مستحب غسل کہتے ہیں۔ ان تمام غسلوں جو فرض ہیں غسل یا مستحب ہیں غسل، ان کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی غسل کا طریقہ ایک ہی ہے جو رسول کریم علیہ السلام سے منقول ہے، اور آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے غسل کے جو طریقے ہیں امت کے سامنے بیان فرما دیے ہیں۔ یاد رکھیں عمومی طور پر غسل کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک انسان غسل عادتاً کرتا ہے جس کو غسل عادہ کہتے ہیں، کوئی شخص محض اپنے جسم کی میل کو چیل اتارنے کے لیے غسل کر لیتا ہے، یا گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر لیتا ہے، صابن لگا لیتا ہے، شیمپو لگا لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، اور وہ مصنون غسل نہیں کرتا ہے، اس کو غسل عادہ کہتے ہیں۔ ایک غسل عبادت ہے۔ غسل عبادت کیا ہے؟ جو محمد کریم علیہ السلام کے غسل کے مطابق غسل کرتے ہیں۔ اگرچہ فرض غسل کیا ہیں وہ 4 ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، ان غسلوں کے علاوہ جمعے کا دن کا غسل ہے، عید کا غسل ہے، یا دیگر عمومی طور پر اگر کوئی بندہ وہ مسنون غسل کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محمد کریم علیہ السلام کی تابع داری کی، آپ کی سنت کی اتباع کی ہے، تو سنت کی اتباع کی وجہ سے اس مسلمان کو اس غسل کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب غسل کرنا کیسے ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح البخاری کے اندر، اس طرح سیدہ میمونہ سے صحیح البخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں محمد کریم علیہ السلام کا غسل جنابت یہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غسل کس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے عام جو غسل ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا اسی طرح آپ جمعے کے دن کا غسل کرتے ہیں اس طریقے کے مطابق آپ غسل کر سکتے ہیں جو کتب حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہے، مسنون ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ غسل کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو غسل کا طریقہ کا نہیں پتہ ہے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، بعد میں غسل کا طریقہ کا نہیں پتہ۔ تو یہ مسنون کیا طریقہ ہے؟ آئیے سنیے، ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کان رسول اللہ اذا اغتسل من الجنابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام جب غسل جنابت کیا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے غسل جنابت، مثلا انسان رات کے وقت اپنی بیوی سے ملا ہے تو فوراً غسل فرض ہے؟ فوراً غسل فرض نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ فوراً کیا ہے؟ غسل فرض نہیں ہے، انسان وضو کر کے سو جائے کافی، یعنی وہ شرمگاہ کو دھو لے، وضو کر کے سو جائے کافی۔ نماز فجر سے پہلے اٹھ کر، نماز فجر سے پہلے پھر وہ غسل کرے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ہاں اگر کوئی فوراً غسل کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہرحال سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غسل جنابت کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ سے، اس وقت یہ ٹوٹیاں تو نہیں ہوا کرتی تھی، لوٹے ہوا کرتے تھے، چمڑے کے برتن ہوا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام پانی بھی کم ہوا کرتا تھا، آپ لوٹے سے پانی لے کر کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے تھے، اور پھر بائیں ہاتھ سے اپنی شرم مبارک کو دھویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ شرمگاہ دھونے کے بعد پیغمبر دو عالم علیہ السلام زمین پر اپنے ہاتھوں کو مارتے تھے۔ اب زمین کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مٹی آ جائے گی۔ آج کل صابن ہے تو آپ صابن لگا سکتے ہیں، یعنی غسل خانے پکے ہوتے ہیں تو آپ صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ صابن کے ساتھ کیا کر لیں؟ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، یعنی پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا مرحلہ ہے؟ اب سیدہ کائنات فرماتی ہیں ثم یتوضا وضوءہ للصلاۃ، پھر وضو کی طرح، نماز کی طرح آپ وضو کیا کرتے تھے، یعنی غسل جنابت سے پہلے
اپنے ہاتھوں کو دھویا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ ڈال کے شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھوں کو صاف کرتے، پھر وضو کی طرح آپ نماز کی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ وضو کا طریقہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ آپ احباب کو وضو کا طریقہ بھی آتا ہے، وقت کم ہے تو میں غسل جنابت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو وضو کی طرح، نماز کی طرح جو وضو ہے مکمل آپ وضو کر لیں، پاؤں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اس کے بعد نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان دنوں جو غسل خانے تھے ان میں پانی کا اخراج نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پاؤں چھوڑ دیتے تھے، بعد میں دھویا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پہلے پاؤں دھو لیتا ہے تو جائز ہے، یعنی وضو مکمل کر لے اور اس کے بعد پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے تھے اور اپنے سر کی جڑوں پہ ڈالتے تھے۔ یہ سر کی جڑیں جو ہیں، نبی کریم کے جو بال تھے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، تو بالوں کی جڑوں میں کیا پانی پہنچایا کرتے تھے، اچھی طرح پانی لے کر کے اپنے بالوں کی جڑوں پر پانی پہنچائیں۔ پھر پیغمبر دو عالم جناب محمد کریم علیہ السلام 3 مرتبہ چلو بھرتے، اپنے سر پہ ڈالتے، اچھی طرح ملتے، پھر چلو بھرتے، اپنے سر پہ ڈالتے، اچھی طرح ملتے، پھر چلو بھرتے، اپنے سر پہ ڈالتے، اچھی طرح ملتے، اور اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر پورے جسم مبارک پر پانی کو بہایا کرتے تھے، یعنی سر کو اچھی طرح دھونے کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی کو بہایا کرتے تھے۔ آج کل اگر آپ نے صابن لگانا ہے تو صابن بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو استعمال کرنا ہے تو شیمپو بھی اس میں درمیان میں استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانے کے بعد اپنے پاؤں مبارک غسل خانے سے الگ ہو کر کے اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے غسل کر لیا تو میں تولیہ لے کر کے آئی، رومال لے کر کے آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دن رومال کو استعمال نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم مبارک کو جھاڑنے لگ گئے، جسم کو جھاڑنے لگ گئے۔ اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر تولیہ استعمال کرنا ہی بھی جائز ہے، رومال استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ آپ کا معمول تھا۔ اس سے سیدہ عائشہ یا میمونہ رومال لے کر کے آئی، لیکن اگر کوئی استعمال نہیں کرتا ہے، اپنے جسم کو اسی طرح جھاڑ لیتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں خاتون کا بھی اسی طرح غسل ہے، جس طرح مرد غسل کرے گا غسل جنابت یا عام غسل کر رہے ہیں جمعہ کا غسل، اگر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس طریقہ کے مطابق آپ غسل کر سکتے ہیں۔ خاتون کا غسل بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ مرد کا غسل ہے۔ ہاں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اگر خاتون وہ ایام حیض اور نفاس کے بعد غسل کر رہی ہے تو پھر اس کو بال کی جو چٹیا ہے، مینڈیاں ہیں، وہ خوب کھولنی پڑیں گی، اللہ کے نبی کھولنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر غسل جنابت ہے تو پھر اس میں جو بال کی مینڈیاں ہیں کھولنا اس کے لیے ضروری فرض نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو یہ مسنون غسل ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھلایا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان مسائل سے آگاہی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس مسئلے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ شریعت کے مسائل ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے پاکیزگی کو، صاف ستھرائی کو اسلام میں اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور دین اسلام یہ واحد دین ہے کہ جس میں صفائی کا بڑا اہتمام ہے، باقی مذاہب میں صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد شلوار پہن لیتے ہیں اور قطرے گرتے رہتے ہیں اور بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، لیکن دین اسلام نے پاکیزگی کا سکھلائی ہے کہ اگر آپ نے پیشاب کیا ہے اپنی شرمگاہ کو دھویا کرو، استنجا کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس بارے وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ میں نے شروع میں اہل قباء کی جو خوبی بیان کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل قباء کے جو مسلمان تھے، اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر ان کی خوبی بیان کی ہے کہ فیہ رجال یحبون یطہرون